1968 میں پیش آنے والا ایسا واقعہ جس نے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پہ اپنے اثرات چھوڑے تھے، میں وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ جب بھی کوئی خبر ہم تک پہنچے ہمیں اس کی خوب تحقیق کرنی چاہیے، اور اس خبر کی تحقیق اس کے ایکسپرٹس کو کرنی چاہیے۔ اگر وہ دین کی کسی اسپرٹ کے ساتھ ہے تو ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اچھی طرح دیکھیں اور پھر اس پہ رائے دیں، اور اگر وہ سائنس کے کسی آپ کہہ لیں کہ متعلق ہے تو اس پہ پھر سائنس کے ایکسپرٹس کو اپنی رائے دینی چاہیے۔ 1968 میں انڈونیشیا میں ایک خاتون زہرہ فونا نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ وقت کا امام مہدی ہے، اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ اس وقت انڈونیشیا کے صدر سہارتو نے اپنے ریلیجس امور کے منسٹر کو بھیجا کہ جائیں اس عورت سے ملیں اور اس خبر کی تصدیق کریں۔ وہ زہرہ فونا سے ملے۔ زہرہ فونا نے انہیں کہا کہ آپ میرے پیٹ کے ساتھ کان لگائیں۔ جو ہی انہوں نے پیٹ کے ساتھ کان لگایا تو تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یوں انڈونیشیا نے سرکاری سطح پہ اعلان کیا کہ ہمارے پاس جو عورت زہرہ فونا ہے یہ وقت کے امام مہدی کی والدہ ہے۔ کچھ ممالک نے زہرہ فونا کو سرکاری دوروں کی دعوت دی، اور پھر پاکستان نے بھی اس خاتون کو سرکاری دورے کی دعوت دی۔ جو ہی وہ عورت کراچی کے ایئرپورٹ پہ اتری، 5 لاکھ کے قریب لوگ تھے جو اس کا استقبال کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ اس وقت ہمارے بڑے علماء میں مولانا شفیع اکاڑوی، مولانا احتشام اللہ تھانوی رحمہ اللہ شامل تھے۔ یہ لوگ اس عورت سے ملے، انہوں نے بھی اس کے پیٹ کے ساتھ کان لگایا، تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اس خبر کی تصدیق کر دی گئی۔ اس کے بعد لاکھوں لوگوں کے استقبالیہ میں وہ عورت کراچی ایئرپورٹ سے نکلی۔ وہ لاہور بھی آئی، لیاقت باغ راولپنڈی بھی پہنچی، فیصل آباد بھی گئی، بڑے بڑے شہروں میں اس کے دورے کروائے گئے۔ وہ جہاں جاتی لاکھوں لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے، لوگ اس پہ پیسے پھینکتے، عورتیں فرتے محبت میں اپنے زیورات تک اچھال دیتی۔ انہی دنوں جمعۃ المبارک آ پہنچا، اور یہ چیز بھی آن دی ریکارڈ ہے کہ اس عورت کی امامت میں جمعے کی نماز بھی پڑھی گئی، لاکھوں لوگ تھے، سینکڑوں علماء تھے۔ پھر کراچی میں واقع ڈاؤ میڈیکل کالج، جو اب ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی بن چکی ہے، انہوں نے اس عورت سے ملنے کی ریکویسٹ صدر آفس کو بھیجی۔ اس عورت کو کراچی بھیجا گیا، اور جو ہی پریگنینسی ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹرز اس کو لے کے گئے تو پتہ چلا کہ اس کی ٹانگ کے ساتھ بیلٹ کے ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر بندھا ہوا ہے۔ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز ریکارڈ تھی۔ جو ہی کوئی اس کے پیٹ کے ساتھ کان لگاتا تھا، چونکہ وہ ہر وقت ابائے میں ہوتی تھی، وہ اپنا بائیں اوپر سے ہاتھ بٹن پریس کر دیتی تھی، اور یوں تلاوت کی آواز شروع ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح اس بہت بڑے دھوکے کا ڈراپ سین ہوا۔ اس پہ اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ مذہب کے مقدمے پہ کتنی تنقید ہوئی ہوگی۔ عالمی دنیا جو مذہب سے خارج میں کھڑی ہے، ان لوگوں نے مختلف پرسپیکٹو میں اس واقعے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ قرآن مجید ہماری توجہ دلاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب بھی تم تک کوئی خبر پہنچے تو اس کی خوب تحقیق کیا کرو۔ اگر علماء شروع میں اس کی تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات جو منسوب ہیں، جن میں امام مہدی کی نشانیاں نقل ہیں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، عربی النسل ہوں گے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، تو اگر ان نشانیوں کا پاس ہی رکھ لیا جاتا تو اتنے بڑے دھوکے سے بچا جا سکتا تھا۔ زہرہ فونا کو اریسٹ کر لیا گیا، پھر اس کو انڈونیشیا بھیج دیا گیا، لیکن آج بھی زہرہ فونا جیسے واقعات ہمارے سوسائٹی کا مقدر ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بلاوڑا شریک کے حق خطیب جو ہیں وہ اس معاشرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی ہیں، اور اقرار الحسن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پلانٹڈ ہیں۔ اس شخص نے پچھلے چند سالوں میں اربوں کے اثاثے بنائے ہیں۔ اگر اس کے ہاتھ میں اتنی دستے مسیح آئی ہے تو اس ملک میں سینکڑوں اسپتالوں میں ہزاروں مریض ہیں جو موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ تو اس کلندر دورہ کو ان اسپتالوں کے دورے کرنے چاہیے، ڈاکٹرز کی ٹیمیں وہاں موجود ہیں، پیشنٹس کی فائلز لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، ان کے بیڈز کے ساتھ۔
وہاں اپنا دستے مسیحائی ان کے پیشانیوں پہ رکھیں تاکہ وہ مریض چلنا شروع کریں اور لوگوں کو ایک اذیت جیسی زندگی سے نجات ملے، لیکن وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کہ جب تک فریب اور دھوکہ کا ہم شکار ہوتے رہیں گے اور ہمارے رویے، مذہبی رویے اتنے کمزور رہیں گے، یہ لوگ کامیاب رہیں گے۔ تو آئیے اس جذبے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اس میسج کو شیئر کریں کہ ہم اپنے رویوں کو دیکھیں گے، ری وزٹ کریں گے، تاکہ مذہب کے لبادے میں ہم بڑے بڑے حادثوں کا شکار نہ ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔